السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ ہم نے پچھلی 2 قسطوں میں مشت زنی کے نفسیاتی اور دماغی نقصانات کو سمجھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ کیا اس دلدل سے نکلنا ممکن ہے؟ یقیناً اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے مشت زنی سے مستقل نجات پر۔ یہ ویڈیو صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک عملی روڈ میپ ہے جس میں ہم نفسیاتی تکنیکوں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس عادت کو جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ 6 منٹ آپ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا قدم، محرکات کی پہچان۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہر عادت کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کب اور کیوں اس گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا یہ تنہائی ہے؟ کیا یہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والا کوئی خاص مواد ہے؟ یا یہ ذہنی تناؤ اور بوریت ہے؟ اپنے ٹریگرز کی لسٹ بنائیں۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر موبائل استعمال کرتے ہوئے اس عادت کا شکار ہوتے ہیں، اصول بنا لیں کہ بستر پر موبائل نہیں جائے گا۔ اگر آپ واش روم میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو وہاں کا دورانیہ کم کریں۔ جب تک آپ راستے بند نہیں کریں گے، آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ دوسرا قدم، ڈوپامین ریسیٹ اور متبادل۔ آپ کا دماغ اس مصنوعی لذت کا عادی ہو چکا ہے، اب ہمیں اسے ریسیٹ کرنا ہے۔ اسے 90 ڈیز رول کہا جاتا ہے۔ کم از کم 90 دن تک اپنے دماغ کو ہر قسم کے فحش مواد سے دور رکھیں۔ اس خالی جگہ کو مثبت ڈوپامین سے بھریں۔ ورزش شروع کریں، کیونکہ پسینہ بہانے سے دماغ میں وہی کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ کوئی نیا ہنر سیکھیں یا کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کی سوچ بدلے۔ جب آپ کا جسم تھکا ہوا ہوگا اور ذہن کسی بڑے مقصد میں مصروف ہوگا تو نفس کو شرارت کا موقع نہیں ملے گا۔ تیسرا قدم، روحانی ڈھال اور صحبت صالح۔ اسلام ہمیں روزے کا نسخہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ اپنی نظر اور خیال پر پہرا بٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی صحبت بدلیں۔ اگر آپ کے دوست ہر وقت فحش مذاق یا ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی توبہ توڑنے کا سبب بنیں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ ذکر الہی کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ جب آپ کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہوگا تو آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بوجھ نہیں بلکہ عزت محسوس ہوگا۔ اختتام، اگر ٹھوکر لگ جائے تو یاد رکھیے یہ ایک جنگ ہے اور جنگ میں کبھی کبھار قدم ڈگمگا بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ سے دوبارہ غلطی ہو جائے تو مایوس ہو کر توبہ مت چھوڑیں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار آپ کو نا امید کرنا ہے۔ فوراً وضو کریں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں اور دوبارہ سے اپنا سفر شروع کریں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اللہ کے نائب ہیں۔ اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کیا آپ آج سے اس 90 دن کے چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ کامنٹس میں انشاءاللہ لکھ کر اپنے عزم کا اظہار کریں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ نگہبان۔